یحییٰ کا وہ نک پسر جس سے میں حق اٹھی علم کی سحر دل میں بسائی حق۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، صدق اللہ العظیم۔ وقال علیہ الصلاة والسلام العلماء ورثۃ الانبیاء، او کما قال علیہ الصلاة والسلام۔ قیامت خیز افسانہ اور پردرد ہے غم میرا، قیامت خیز افسانہ اور پردرد ہے غم میرا، نہ کھلواؤ زباں میری نہ اٹھواؤ قلم میرا۔ سامعین مکرم، معزز علماء کرام، منصفین عظام اور حاضرین مجلس، آج کی اس بابرکت نشست میں مجھے جس حقیقت کو افشا کرنے کا حکم دیا گیا ہے وہ برصغیر کے عظیم محدث، جلیل القدر، مفسر قرآن، قیام پاکستان کے علمبردار بزرگ اور بانیان پاکستان میں نمایاں مقام رکھنے والے پاسبان حریت، مرد قلندر، مجاہد پاک و ہند، حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا کردار قیام پاکستان کے موضوع سے معنون ہے۔ معزز علماء کرام، کون عثمانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ؟ وہ عثمانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو 11 اکتوبر 1987 عیسوی میں دیوبند کے قریب واقع ایک علمی گھرانے میں چراغ حق بن کر ایک عظیم مقصد کے لیے پیدا ہوئے۔ آپ نے اپنے ابتدائی تعلیم دارالعلوم دیوبند میں حاصل کر کے شیخ الہند حضرت مولانا محمود الحسن رحمت اللہ تعالی علیہ اور حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ تعالی علیہ جیسی شخصیات اور دیگر اکابرین علماء دیوبند کے تلمیذ رشید بنے۔ آپ ایک عظیم محدث، جید مفسر اور باکمال فقیہ ہونے کے ساتھ ساتھ نہایت جری اور سیاسی شعور رکھنے والے رہنما تھے۔ تفسیری عثمانی جیسے لاجواب تفسیری خدمات دے، آپ کا نام ہمیشہ کے لیے تاریخ کے اوراق میں محفوظ رکھا۔ قیام پاکستان میں جہاں سیاسی رہنماؤں کا کردار رہا، وہاں علماء اکرام کا بھی برسر پیکار رہا۔ علامہ شبیر احمد عثمانی رحمت اللہ تعالی علیہ ان بہادروں میں سے تھے جنہوں نے قیام پاکستان کے موقع پر قائد اعظم محمد علی جناح کے ساتھ دیا، صرف ساتھ نہ دیا بلکہ ان کے شانہ بشانہ کھڑے رہے۔ اگرچہ اس وقت ایک طبقہ آل انڈیا کانگریس کے ساتھ تھا جو مسلم لیگ کے مخالفت کر رہا تھا، مگر اس مرد قلندر، مرد مجاہد نے نہایت حکمت اور بصیرت کے ساتھ مسلمانوں کے لیے ایک علیحدہ وطن کے لیے آواز بلند کی۔ ہاں وہ وطن جس کی بنیاد کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ تھی، جس میں مسلمانوں کے لیے بلکہ تمام مذاہب کو مذہبی آزادی حاصل ہو، جہاں پر شریعت کا قانون، حدود اللہ کا نفاذ ہو۔ علامہ شبیر احمد عثمانی رحمت اللہ تعالی علیہ نے علماء دیوبند میں سیاسی اختلاف کے باوجود علامہ شبیر احمد عثمانی رحمت اللہ تعالی علیہ نے قائد اعظم محمد علی جناح کے ساتھ اتحاد کیا اور برمولہ کہا کہ قائد اعظم محمد علی جناح مسلمانوں کے سب سے بڑے رہنما اور مجاہد ہیں، ان کے ساتھ دینا عین دینی تقاضا ہے۔ وہ عثمانی رحمت اللہ تعالی علیہ جس نے مختلف علمی، فکری اور تحریری محاذ پر تحریک پاکستان کے پہلو کو اجاگر کیا اور اپنے ملکہ خطابت سے مسلمانوں کے دلوں میں آزادی کی اہمیت، حوصلہ و ہمت پیدا کیے۔
اب میں ایک دلیل پیش کروں گا علامہ شبیر احمد عثمانی رحمت اللہ تعالی علیہ کے کردار کے بارے میں. اس سے ہمیں دو باتوں کا علم ہوگا. سب سے پہلی بات، ہمیں علامہ شبیر احمد عثمانی رحمت اللہ تعالی علیہ کا تاریخ وفات کا بھی علم ہوگا. دوسری بات، قیام پاکستان کا کردار کے بارے میں کہ کس قدر عظیم تھا ان کا کردار. سب سے پہلے علامہ شبیر احمد عثمانی رحمت اللہ تعالی علیہ 13 دسمبر 1949 میں آپ اس دار فانی سے رخصت ہو گئے اور آپ کو کراچی میں قائد اعظم محمد علی جناح کے مزار کے احاطے میں آپ کو دفن کر دیا گیا. یہ اس بات کی علامت ہے، یہ اس بات کا دلیل ہے کہ علامہ شبیر احمد عثمانی رحمت اللہ علیہ کا قیام پاکستان کے کردار کے بارے میں کس قدر عظیم ان کا کردار تھا. جب بھی تاریخ کے اوراق میں قائد اعظم کا نام پڑھا جائے گا، علامہ شبیر احمد عثمانی رحمت اللہ تعالی علیہ کا بھی نام سنہری الفاظ سے پڑھا جائے گا. پھر میں کیوں نہ کہوں، ہم انہیں اکابرین علماء دیوبند کے تاریخ دہرا کر ہم بقائے اسلام اور بقائے پاکستان کے لیے ہر قسم کے جدوجہد کرے. ہم اس مرد قلندر کے نقش و قدم پر چل کر ہم بقائے اسلام اور بقائے پاکستان کی حفاظت کرے. ہم امن کے داعی بن کر انہیں اسلاف کی تاریخ پھر سے دہرائیں گے. آج کی ہماری یہ گفتگو ہمیں اس بات کا سبق دیتی ہے کہ اگر ہم مل کر وحدت امت کا سبق لے کر جس میدان میں اتریں گے، کامیابی ہمارا مقدر بنیں گے. آج ہم یہ عزم لے کر نکلتے ہیں کہ ہم شریعت کے مطابق خدمت خلق کے جذبے کے ساتھ ہم اپنے بقائے پاکستان اور بقائے اسلام کے لیے اپنے جانوں کے نذرانے پیش کریں گے. وما علینا الا البلاغ المبین.